بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ کا پھر اسے ایسا چسکا، ایسی لذت اسے پڑ جاتی ہے، پھر وہ گناہ سے باہر نکلنے کا نام نہیں لیتا. ان گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان وہ گناہ کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے. وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ جس سے اس کا ایمان بھی اس سے نکل کر چلا جاتا ہے. تو انسان اس گناہ سے بچ جائے تو یہ اس کے لیے عافیت کا سبب بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس گناہ سے نہ بچے تو دنیا میں بھی وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کو اللہ رب العالمین بہت بری سزا دے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کل قیامت کو جہنم میں کچھ برہنہ مرد ہوں گے، کچھ برہنہ عورتیں ہوں گی، اور آگ کے شعلے وہ جب اٹھیں گے تو ان کو اٹھا کر اوپر لے جائیں گے اور پھر انہیں نیچے کر دیں گے. ان کو یہ عذاب ہوتا رہے گا، اور عذاب ان لوگوں کو یہ ہوگا جو بہت بڑا گناہ یعنی زنا کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہیں جانا. یہ نہیں کہا کہ زنا کرنا نہیں، کہا زنا کے قریب بھی نہیں جانا. تو زنا سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ انسان کی نظر اگر کسی عورت پر پڑ جائے اور اسے وہ پسند بھی آ جائے تو اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی طرف سے نظروں کو ہٹا لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے پھر ایسا انعام عطا فرماتا ہے جو اسے دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور اسے آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے انعام مقرر ہے. تو حضرات گرامی، جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا تو اس زنا کی دلدل میں نہ پڑیں. چونکہ جب انسان ایک مرتبہ زنا پہلی مرتبہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھوں تو صحیح یہ اس میں کیا لذت کیا ہے. وہ اس لذت کو دیکھنے کے لیے بس پھر ہر دفعہ یہی سوچتا ہے بس اس دفعہ کروں گا، آئندہ اس کے بعد نہیں کروں گا. تو وہ زنا کی دلدل میں وہ چلتا رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العالمین وہ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا 3 شخصوں سے، اور نہ ان سے اللہ رب العالمین کلام فرمائے گا. ان 3 شخصوں میں سے ایک شخص جھوٹ بولنے والا بادشاہ، دوسرا شخص تکبر کرنے والا فقیر، اور تیسرا شخص بوڑھا زانی. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا تو حرام ہے، زنا حرام ہے، اللہ رب العالمین نے اسے حرام کیا اور وہ قیامت تک حرام رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو وہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ اگر زنا کرے تو 10 عورتوں سے زنا کرنے سے بھی یہ زیادہ برا ہے. ایک نوجوان اب زنا سے بچا کیسے جائے؟ ایک نوجوان، یہ بہت پرانا واقعہ ہے، اساتذہ کرام بھی اسے بیان کرتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. ایک نوجوان وہ مسجد میں مدرسہ میں اپنی دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور دینی تعلیم حاصل کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک نوجوان انتہائی خوبصورت لڑکی آئی. اس نوجوان نے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو انتہائی خوبصورت لڑکی. اس لڑکی نے کہا کہ میں راستہ بھول گئی ہوں، میں نے کہیں سفر پہ جانا ہے اور میں راستہ بھول گئی ہوں اور رات ہو چکی ہے، مجھے آج رات اپنے پاس رہنے کا موقع دیجیے.
اب وہ نوجوان چراغ کے روشنی میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اب ذہن میں خیال آیا کہ میں اسے اپنے پاس کیسے رکھوں، یہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے، شیطان مجھ پر حاوی ہو سکتا ہے، لہٰذا اسے میں اپنے پاس نہیں رکھتا۔ تو پھر ذہن میں خیال آیا اگر میں اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گا تو کوئی اور اس کی عزت پر حملہ نہ کر دے۔ اسے نوجوان نے کہا کہ چلو جاؤ، فوراً اس کمرے میں چلی جاؤ اور وہاں جا کر تم آرام کرنا شروع کر دو۔ اب یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جب اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، جب گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، جس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں۔ اب وہ واقعی لڑکی بھولی ہوئی تھی راستہ۔ اس نوجوان نے اسے رات گزارنے کے لیے ایک وقت دے دیا۔ اب اس لڑکی کو بھی خطرہ تھا کہ میں نوجوان ہوں، یہ لڑکا بھی نوجوان ہے، کہیں عزت درازی نہ کرے، میرے اوپر ہاتھ، میری عزت نہ لوٹے۔ تو وہ عورت، وہ لڑکی، وہ نوجوان لڑکی وہ دیکھتی رہی کہ یہ نوجوان کیا کرتا ہے۔ کیا ہوا کہ وہ لڑکا پڑھ رہا ہے، نوجوان پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی انگلی چراغ پر کرتا ہے۔ جب چراغ پر کرتا ہے تو اسے جب آگ لگتی ہے تو چیخ نکلنے لگتی ہے تو اس کو پیچھے کر لیتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آتا ہے، پھر دوسری انگلی کو کرتا ہے، حتیٰ کہ ساری رات اپنی 10 انگلیوں کو ایک ایک کر کے چراغ پر وہ لے کے جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ چراغ پر لے کر جاتا ہے اپنی ایک ایک انگلی کو، تو اسی طرح ساری رات گزر جاتی ہے۔ جب رات گزرتی ہے، صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے فوراً یہاں سے نکل جائے لڑکی، اور وہ کہتی ہے اللہ کی قسم میں تب تک نہیں جاؤں گی، مجھے بتا کہ تو رات کیا کرتا رہا۔ اس نے کہا میں رات یہ کر رہا تھا کہ مجھے شیطان ورغلا رہا تھا کہ نوجوان لڑکی تیرے پاس موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کی عزت لوٹ لے، لیکن میں اپنی ایک انگلی کو چراغ کے اوپر کرتا تھا کہ اگر میں نے اس آگ کو برداشت کر لیا تو پھر میں دوسری جہنم کی آگ جو ہے اسے ہی برداشت کر لوں گا، اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی نا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے تیز کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہی آگ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوئی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا تو صحابہ اس قدر روئے کہ آپ کے سینوں سے اس طرح آوازیں نکلتی تھی جیسے ہانڈیاں ابل رہی ہو۔ تو وہ نوجوان اپنی رات کہتا ہے کہ مجھے جب شیطان ورغلاتا تو میں اپنی انگلی کو آگ پر کر لیتا۔ تو وہ کہنے لگی کہ تو نے یہ جو کام کیا ہے مجھے بڑا اچھا لگا ہے، اب میں جاتی ہوں۔ اور اپنے باپ کے پاس گئی اور باپ سے جا کر کہنے لگی ابا جان میں نے شادی کرنی ہے تو اس عفیف لڑکے سے کرنی ہے، اس نیک اور پاک باز لڑکے سے کرنی ہے۔ والد نے اس کے ساتھ شادی کر دی، نکاح ہو گیا۔ تو دیکھیں اگر وہ گناہ سے بچا تو اسے اللہ رب العالمین نے حلال طریقے سے وہی عورت اسے دے دی، اور اگر وہ گناہ کر لیتا تو جہنم کا عذاب جو ابھی ہم نے سنا وہ کتنا زیادہ سخت ہے، اس عذاب میں وہ مبتلا ہو جاتا، اسے وہ عذاب، وہ آگ برداشت نہ ہوتی۔ اس نے زنا سے بچنے کا کتنا آسان طریقہ کہ اپنی انگلیوں کو ساری رات جلاتا رہا کہ کہیں شیطان کے ورغلانے میں میں نہ آ جاؤں۔ آج ہم زنا کو اتنا عام سمجھ بیٹھے ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں اتنا عام سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس ادھر سے زنا کیا اور پھر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ یاد رکھیے اپنے گناہ پر کسی کو گواہ بنانا، کسی کو بتانا، یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اگر زنا کر لیا تو یہ زنا کی لذت ایسی پھر اس کو پڑ جاتی ہے، پھر وہ زنا کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص زنا سے بچا ہوا ہے تو وہ کبھی زنا نہ کرے، اللہ ہی ہے کہ کسی کو وہ توفیق دے دیں کہ وہ زنا چھوڑ دے، وگرنہ انسان زنا جیسے گناہ کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور پھر اتنا پھنستا ہے کہ جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، اور جہنم کے کنارے پر پہنچ کر پھر جہنم میں گر کر جہنم کا عذاب پاتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ بغیر توبہ کے مرا تو اس کا نام زانیوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں
اس برے گناہ سے محفوظ فرمائے۔